السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام جو یاد کرنے کا دیا گیا تھا، حوار کے متعلق تھا، وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم الحوار جو کل پڑھا تھا اس کا جو بقیہ نصف رہ گیا تھا وہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم التدریب الاول حل کریں گے۔ تو بیٹا آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور اس کو حل کرنا ہے، لکھنے کا کام بھی مکمل کرنا ہے۔ تو اب نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا اب آپ کتابیں کھول لیجئے۔ بیٹا ہم نے یہ کل سبق پڑھ لیا تھا، یہ الحوار مکمل کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کل حصہ پڑھا تھا یہ الحوار کا بقیہ نصف حصہ، یہ مجھے امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں شروع سے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کام جو التدریب الاول کا کام ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ بیٹا ہم نے سب سے پہلے الدرس الثالث التحیات اس سبق میں پڑھی ہیں۔ صباح الخیر، صبح بخیر، مساء الخیر، شام بخیر، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، اہلاً خوش آمدید، مرحبا خوش آمدید، مع السلامہ خدا حافظ، الی اللقاء خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ عمومی طور پہ اس جگہ پر ہم کہتے ہیں اچھا پھر ملیں گے، سی یو اگین۔ طابت لیلتکم، شب بخیر، گڈ نائٹ۔ تصبح علی خیر، صبح بخیر، یعنی آپ کو بھی صبح مبارک ہو، صبح کی خیریت نصیب ہو۔ اس کے بعد ہم نے حوار کل مکمل کر لیا تھا، تو ابھی آپ نے اس کو سن کے اس کے مطابق سمجھ کے اس کی عملی مشق بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم تدریبات پڑھیں گے اس تدریبات کو بھی حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے احمد کہتا ہے السلام علیکم، صباح الخیر۔ محمد جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تصبح علی خیر، آپ بھی خیریت کے ساتھ ہوں۔ احمد کہتا ہے مرحبا بک یا احمد، احمد کہتا ہے مرحبا بک یا محمد، اے محمد خوش آمدید، آپ کو مرحبا، با کا معنی ساتھ، کاف کا معنی آپ، یعنی آپ کے ساتھ خوش، مرحبا آپ کو مرحبا خوش آمدید۔ محمد جواب دیتے ہیں اہلاً و سہلاً بک یا احمد، اے احمد آپ کو بھی خوش آمدید۔ پھر احمد نے سوال کیا تھا ماذا تفعل یا اخی، اے میرے بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو محمد نے جواب دیا تھا انا ادرس، میں پڑھتا ہوں۔ انا ادرس، یہاں پھر دیکھیے میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیے گا انا ادرس، میں پڑھتا ہوں۔ تو تینوں جگہ پر انا ادرس، تو انا ادرس کا معنی ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں، انا کا معنی میں، ادرس کا میں نے بتایا پڑھتا ہوں۔ الف شروع میں لگا ہو تو میں پڑھتا ہوں، اور اگر تا شروع میں لگی ہو جیسے تدرس تو تم پڑھتے ہو۔ احمد پوچھتا ہے این تدرس انت، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ محمد نے جواب دیا انا ادرس فی مدرسۃ اقرا، میں اقرا مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ احمد نے پھر سوال کیا این تقع مدرستک، آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے، کس شہر میں ہے، کس علاقے میں ہے؟ محمد جواب دیتا ہے تقع مدرستی فی منطقۃ ناظم آباد، یہ کراچی کا ایک شہر ہے ناظم آباد، اس میں میرا مدرسہ واقع ہے۔ اگر آپ لاہور میں ہیں یا لاہور کے کسی شہر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہاں اپنے علاقے کا نام ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں آپ رہتے ہیں، بینک سٹاپ پہ رہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں فی منطقۃ بینک سٹاپ، یا چونکہ امر صدو رہتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں فی منطقۃ جنگی امر صدو۔ تو اس طریقے سے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس جگہ پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ پھر لاہور بھی لکھ، فی منطقۃ لاہور،
احمد سوال کرتا ہے فی ای صف تدرسو، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ صف کا معنی یہاں کلاس ہے۔ محمد جواب دیتے ہیں ان ادرس فی صف السابع من المتوسط، تو میں متوسطہ میں سے سابع یعنی 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ پھر احمد پوچھتا ہے احمد کہتا ہے شکراً لک الی اللقاء، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سوالات کے جواب دیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ محمد جواب دیتا ہے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، مع السلامہ، خدا حافظ، سلامتی کے ساتھ۔ اب بہت تھوڑا سا کام لکھنے کا دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے السوال الاول ہے اور اسی کے ساتھ نیچے السوال الثانی ہے، تو یہ تدریبات ہیں 2، ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اردو لکھی گئی ہے، ان کی عربی لکھنی ہے، اور جیسے انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں انگلش بھی لکھی گئی ہے اور اردو بھی لکھی ہے۔ شب بخیر، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو اس کی عربی بنے گی طابت لیلتکم، خدا حافظ، مع السلامہ، شام بخیر۔ تو اب شام بخیر آپ اس کی عربی مجھے امید ہے یاد کر لی ہوگی۔ مساء الخیر، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، پھر ملیں گے، الی اللقاء۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ نے پہلے صفحے پہ یاد کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ہے حوار کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو عربی سیکھنے کا اور اسی طرح حوارات اور مکالمے کرنے کا کو یاد کر کے اس کو اچھے طریقے سے زبان پہ روانگی کے ساتھ پڑھنے سے آہستہ آہستہ پھر یہی جملے جب دوسرے مواقع پہ بولے جاتے ہیں تو وہ جب یاد ہوں گے تو بولنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ان کو یاد کریں اس حوار کو، اور پھر اس کی عملی مشق کریں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں این تقع مدرستک، آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ گھر کے متعلق پوچھ سکتے ہیں این تقع بیتک، آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ تو فی ای صف تدرس، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تو یہ ضروری سوالات ہیں، تو یہ آپ یاد کر لیں۔ تو اسی طرح یہ لکھنے کا کام بھی ہے، اس کو بھی مکمل کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ ساتھ سن رہے ہوں گے اور مکمل کر رہے ہوں گے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو ابھی اس کو مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔